جسے ہم کہتے ہیں کہ جعلی فیکٹریاں لگانا، جعلی فیکٹریاں لگائی گئی شام میں، اور جو حقیقی اسلام ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک بناوٹی اسلام اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ جی اسلام ہے، اور جو حقیقی اسلام ہے اسے پیچھے کر دیا گیا۔ اچھا، یہ پھر اموی دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا، جو کہ آج تک یہ رکنے میں ہی نہیں آ رہا۔ تو اس صورت میں ہمارا کیا کردار بنتا ہے؟ جیسے آپ ہیں، میں ہوں، ہماری نوجوان نسل ہے جو ہمیں سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ اس وقت میں جبکہ اسلام کی صحیح تشہیر ہونی چاہیے، اور اس کا جو پیس کا چہرہ ہے، جو لوگوں کو ہارمنی کا درس دیتا ہے اور لوگوں کو پیشنس کا درس دیتا ہے، وہ جی اسلام کس طرح ہم لوگوں کے سامنے جو ہے عام کر سکتے جی ہیں؟ جی اصل سید بھائی، جب تک ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ہمارے ہاں ہمارا جو مذہبی لٹریچر ہے اس کے اندر اس کو ہارمنی کی ضرورت ہے، اور ہم صرف زبانی کلامی دنیا بھر کو پیس پیس کے راگ الاپتے رہیں گے، اور اپنے مدارس کے اندر، مساجد اور اسکول اور کالجز کی یونیورسٹیز کے اندر ہم اسی فیک چیزوں کو پڑھائیں گے کہ جس کے اندر ہم نے ظالموں کو اور باغیوں کو ہم نے عادل اور انصاف پسند وہاں پہ لکھا ہو ان تو، اور جو وہاں پر اس وقت انسان دشمن طاقتیں تھی ان کے لیے ہم نے اپنے لٹریچر کے اندر بڑے خوبصورت خوبصورت الفاظ سے ان کو نوازا ہو، ہیرو بنایا ہو ان کو، تب تک ہم کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے رویوں کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی؟ ہمیں جب مطالعہ کریں تو اب یہ کرنا کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ ناظرین بھی یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کوئی فلسفی کی بات کر رہا ہوں یا ہسٹری کے اندر میں کوئی فرقہ وارانہ سوچ کا شکار ہو گیا ہوں، دراصل یہ فرقہ وارانہ سوچ نہیں ہے، یہ اس بات کا مطالعے کی طرف دعوت دینا ہے کہ آپ حقیقت کی طرف آئیں، کہ اس حقیقت کی طرف کہ جو ہمارے آنکھوں کے اوپر یہ بات کہہ کر پردہ ڈال دیا گیا ہے کہ جناب وہ شروع کے دور کے جو لوگ تھے وہ تو بڑے سلف صالحین تھے، بڑے نیکوکار تھے، بڑے اس طرح سے تھے، بڑے ایسے تھے، ان کی عقل کے ساتھ آپ کی عقل کا موازنہ نہیں ہو سکتا، ان کا جو استدلال و قیاس تھا اس طرح آپ نہیں کر سکتے، ایک بت بنا دیا، ان کو طاغوت بنا دیا ہے۔ اور اچھا، اس ابھی اگر آپ تنقید بھی کرنا چاہیں گے کسی ایسے شخص کے نام پہ کہ جس نے اس وقت میں جو ہے وہ کافی ساری جعلی حدیثیں گھڑی ہیں یا کچھ ایسے معاملات کیے ہیں جی شروع اسلام میں، تو آپ کے اوپر توہین کا فتویٰ لگا کے تو آپ کا سر تن سے جدا کرنے کا قرآن رویہ وہ نعرہ۔ مجید آپ سے کہتا ہے، قرآن مجید آپ سے کہتا ہے کہ لہو دعوت الحق، اللہ کے لیے حق کی دعوت ہے، سچ کی بات کریں، شہادت گواہی دینا، سچ کی گواہی، ایک مرد مومن کی، ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ بتائی گئی ہے کہ وہ شہادت دے۔ شہادت کو ہم نے یا تو مرنے کو قرار دے دیا ہے، یا ہم نے جو ہے وہ زبان سے کہنا کہ جی اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ شہادت قرآنی اصطلاح کے اندر سچ کی گواہی دینے کا نام ہے، کہ آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ جب فقہ کا مطالعہ کریں تو آپ سچی بات لوگوں کو بتائیں۔ جب آپ کے فرقے اور مذہب کی بات آ رہی ہو تو آپ حق کو چھپا دیتے ہیں، جب جس کے اندر دوسرے کی مخالفت ہو رہی ہو اور وہ آپ کا مد مخالف فرقہ ہے، مد مخالف قوم یا مذہب ہے، تو آپ وہ سارا کا سارا حق بیان کر دیتے ہیں، چونکہ کتمان حق، یہ یہودیانہ روش جو ہے وہ آج ہمارے اندر اس طرح سرایت کر گئی ہے کہ آج ہمارے ہر شخص خوف کا شکار ہے، چھوٹا شخص وہ بڑے شخص سے ڈر رہا ہے، اور اپنے حق کی بات وہ نہیں سامنے لا رہا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ قرآن مجید، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن مجید کے اندر اس کا حل موجود ہے کہ قرآن کے ساتھ اعتصام کر لے، اور قرآن کے اوپر عمل کرنے والے وہ ان لوگوں کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، اصحاب کرام ہیں، اہل بیت اعظام ہیں، سیدنا امام علی ہیں، ان کی زندگی کو ہم دیکھیں کہ انہوں نے کیا فرمایا، کس طرح اپنے جب دیکھتے تھے کہ اگر ہمارا اپنا بھی جو ہے وہ کسی ایسی چیز کے اندر ہے کہ جو اس کے غلطی ہوئی ہے اور وہ ہمارے سچ کہنے کی وجہ سے وہ اس کے زمرے میں آ جائے گا، تو وہ سچ بول دیا کرتے تھے، زبان سے سچ کہتے تھے۔ آج آپ دیکھیں، دو چار جملوں میں اپنی بات پوری کروں گا، کہ اگر کوئی دنیا کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق انسانی رویوں کے ساتھ ہو، مذہبی رویوں کے ساتھ نہ ہو، تو آپ دیکھیں امت کی جو اکثریت ہے پوری اس ہمارے مسلمانوں کی، وہ آپ کو وہ جو انسانی واقعہ جس کے اوپر ساری انسانیت کہے گی کہ یہ غلط ہوا ہے، لیکن ہم مسلمان اس کی بجائے مذمت کرنے کے اس کی حمایت کر رہے ہوں گے کہ جی اچھا ہوا ہے، درست ہوا ہے، صحیح ہوا ہے، ٹھیک ہوا ہے ہماری، کیونکہ ہم نے اسلام اور انسانیت کے اندر تفریق کر دی ہے، اس دونوں کے معنی اور جو اس کی جو جامعیت ہے اس سے ہم نے نکل گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو انسانی واقعات کہ انسان من حیث الانسان، انسان کیا ہے؟
انسان کے تقاضے کیا ہے، انسان کی ضروریات کیا ہے، انسان کس طرح معاشرے کے اندر رہتا ہے. ہم اس کے اوپر سے جو ہے وہ یہی بات کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو کافروں کے ساتھ ہوا ہے، یہ تو مشرکوں کے ساتھ ہوا ہے، اس میں تو ہندو مارے گئے ہیں، اس میں تو یہودی مارے گئے ہیں، اس میں تو یورپی مارے گئے ہیں. آپ بڑی دور چلے گئے ہیں. پرسوں پاراچنار میں ایک واقعہ ہوا. پاراچنار میں جو ہے وہ ایک چھت گری جس میں 5 یا 6 فیملی کے افراد جو ہے وہ چھت کے نیچے دب کے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ایک ہمارے دوست ہیں احمد توری صاحب، انہوں نے پوسٹ لگائی کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے، پاراچنار میں چھت گری ہے اور اتنے افراد جو ہے وہ چھت کے نیچے آ کے دب گئے ہیں اور ان کی وفات ہو گئی ہے. تو ایک نیچے اس کے کمنٹ کرنے والے نے لکھا کہ بالکل ان کو مرنا ہی چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک ایسے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان ہیں لیکن ایسے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو میرا مسلک نہیں ہے تو ان کو مر جانا چاہیے. یہ تو ہماری سوچ ہے. یہ تو دیکھیں کہ ہماری گراوٹ کی انتہا آپ یہ دیکھیں کہ ہم دوسرے مسلک کا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ میرے مسلک سے نہیں ہے تو ان سب کو مر جانا چاہیے. تو یہ تو ہماری پستی ہے. جب ہم اس قدر جو ہے وہ گر جائیں گے اور اسلام ہے اس کے جو میننگز ہیں پیس کے، ہارمنی کے، ان سے دور چلے جائیں گے تو پھر یہ معاشرہ جو ہے وہ میرے خیال میں مسلمانوں تو کیا انسانوں کے رہنے کے قابل بھی نہیں رہے گا. تو اس سے آگے اگر ہم بڑھیں اور بات کریں کہ یہ جو ایک سلسلہ ہے، کچھ ہم نے قوانین ایسے پاس کر لیے جلد بازی میں، ہم جو ہے اس کا رد عمل یا اس کا استعمال اس سے ناواقف ہوتے ہوئے پاس کر لیتے ہیں، اور جب آگے بڑھتے ہیں تو ان کے پھر نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ پیچھے بینک مینیجر کا واقعہ ہوا کہ ایک ذاتی رنجش کی وجہ سے جو ہے وہ گارڈ نے اپنے بینک مینیجر کو قتل کر دیا اور بعد میں اس نے وہ نعرہ لگا دیا کہ یہ تو گستاخ تھا. بعد میں جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ اچھا انسان شاید اس شہر میں کوئی نہ ملے. تو یہ ایک بہت بڑا جو استعمال ہے ہماری طرف سے اسلام کا اور توہین کا، اور یہ ہمارے علماء کی طرف سے زیادہ نہیں کچھ ہوتا چلا جا رہا کہ دیکھا جا رہا ہے جیسے پچھلے 4 سالوں میں پاکستان میں ہوا ہے. اور ابھی ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، جس میں نے شروع میں ذکر بھی کیا کہ ایک قبلہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو کدو شریف جو ہے وہ ناپسند ہے سبزی میں سے تو آپ کو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی. کیونکہ آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر آپ نے توہین کر دیا اور آپ کا سر جو ہے وہ ضرور جدا ہونا چاہیے. اس کے اوپر آپ اپنی رائے دیں کہ یہ کس طرف لے جا رہے ہیں جو ہمارے، میں تو ان کو کوئی اسلامی اسکالر تو کہہ نہیں سکتا، مولوی یا ملا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جہالت پہ مبنی جو ہے وہ افراد ہمارے ممبروں پہ آ گئے ہیں، وہ ہر مسالک میں ہے، کسی ایک مسلک کی بات نہیں کر رہا. جی اس پہ بیان کریں کہ ان کا کیسے رستہ روکا جا سکتا ہے، اور یہ جو ایسی چیزیں بیان ہو رہی ہیں ہمارے جو کہتے تو یہ ہیں کہ ممبر رسول سے جو ایسی جہالت جو ہے وہ عام کی جا رہی ہے، تو یہ کیسے رستہ روکے گا اس کا، اور اس کا کیسے مقابلہ کرے گا یہ معاشرہ؟ جی بالکل اس طرح کی چیزیں ہیں اور یہ بیان کی جاتی ہیں، لیکن اسد بھائی جو چیز میں آپ سے پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ ہماری جو علمی ورثہ ہے اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. کتاب الخراج قاضی ابو یوسف کی آپ دیکھیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں علامہ ابن نجیم المصری الحنفی نے، اسی طرح آپ علامہ ابن عابدین الشامی کی فتاوی دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. تو اب یہ جو عالم صاحب، یہ مفتی صاحب، یہ جو مولانا صاحب جو بتا رہے ہیں تو غلط تو نہیں کہہ رہا ہے، وہ تو وہی بات کہہ رہا ہے کہ جو اس نے پڑھی ہے، تو اس نے وہ پڑھی تو ہے. وہی بات، وہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے نا، تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے. تو اچھا پھر آپ کے کہنے کا لیکن یہ مطلب ہے کہ بنیاد ٹھیک کرنی پڑے گی ہمیں، کہ وہ تمام لٹریچر جو اس قسم کا ہمارے سامنے آیا ہے، جو اسلام کے نام پہ بھی شاید دبا ہے اور ہمارے انسانی معاشروں کے لیے بھی ایک شرمندگی کا باعث بن رہا ہے، اور خصوصاً جو ہے جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا بہت زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے، تو ان کو کیسے ختم کیا جائے، کیسے تلف کیا جائے، اور گورنمنٹ اس میں کیا کردار ادا کرے؟ دیکھیں اس کو نہ ختم کرنا ہے نہ اس کو تلف کرنا ہے. یہ جو ہمارا ورثہ ہے علمی، یہ یہ جو اسلام کے جو شروع کا جو دور تھا وہ سیاسی جس کو آپ کہیں اس کے تناظر میں یہ وجود میں آیا ہے. یہ سمجھنی ہوگی یہ بات کہ سیاسی کلچر کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مذہبیت اور اسلام کی جو جو اصل روح ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. وہ جو سیاسی کلچر یا سیاسی اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو ذہنیت ہے اس کو ہم نے دین بنا دیا نا.
تو وہ جو تعبیرات ہیں وہ دین نہیں ہے. یہ ہمارے جو علماء بیان کرتے ہیں یہ اس کلچر کو دین بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے انتہا پسند ہیں، یہ انتہا پسند نہیں ہوتے. علماء ہمیں چونکہ علماء کی مفتیان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں تمام جو مسائل کے، اب آپ تک آپ دیکھ لیں کہ جتنے جو عدالت کے نام جو قتل، اس میں جی کیا آپ کو میری آواز آ رہی بہت ماڈرن ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے. اکثر عوام الناس کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مفتی مولوی کی بات کو بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی قدو شریف کو اس طرح کر دیا تو یوں کر دو، وہ مولوی صاحب کے سامنے اگر آپ کر دینا وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا. وہ مولوی کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائے گا، آپ کی گردن نہیں کاٹے گا. ہاں اس کا مرید ضرور آپ کی گردن اڑا دے گا، کیونکہ وہ جو میری آواز آ رہی ہے آپ کو یہ شاید یا نہیں آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. تو یہ ایک ذہنی لیول کی بھی بات ہے. دوسرا یہ ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری علمی ورثے کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے یہ ہیں کہ ملک پاکستان اور اس کے اندر رہنے والے لوگ وہ مذہب سے صحیح آشکارا ہوں اور پاکستان کے اندر اس طرح کی یہ چیزیں نہ ہوں، اس کے لیے قانون سازی کرنی ہوگی، قانون کا سہارا لینا ہوگا، تکفیر کی پر سزائیں مقرر کرنی ہوں گی. اس طرح کے بیانات، اس طرح کے خطابات جس کے اندر کراہیت ہو، نفرت و تشدد کو ہوا دینے والی چیزیں ہوں، ان چیزوں کے اوپر ایک اسٹرانگ ایکشن لینا ہوگا، اور ہر طرح کی سیاست اور مذہبیت کو بالا طاق رکھتے ہوئے. لیکن یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی چیزیں دور دور تک نظر نہیں آتی ہیں.